السلام علیکم۔ کتاب سوچئے اور دولت کمائیے یعنی تھنک اینڈ گرو ریچ بائی نیپولین ہل، 15واں باب خوف، پارٹ نمبر 3۔ موت کا خوف بعضوں کے لیے یہ سارے بنیادی خوفوں میں سب سے زیادہ ظالم ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے انسان کی مذہبی تعلیم اس کو اس خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہوں، زندگی میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا وغیرہ۔ یہ خوف بعض انسانوں میں اتنا شدید ہوتا ہے کہ موت اس سے بہت جلد گلے مل لیتی ہے اور دنیا انہیں بہت دنوں تک یاد نہیں رکھتی۔ موت کے خوف کی علامات۔ اس خوف کی علامات حسب ذیل ہیں۔ انسان کی یہ عادت کہ زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے دن رات موت کا ذکر کرتے رہنا، جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس نہ کچھ کام کرنے کو رہتا ہے، نہ زندگی کا مقصد۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے جس میں مزید حت و لطف نہیں۔ اکثر عمر رسیدہ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن بعض نوجوان بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی کمزوری اور موت کی طاقت کا رونا روتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا ارادہ، عزم اور خواہش ترقی ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے عزم کو قوی سے قوی تر کریں اور اس کے حصول کے لیے کوشاں رہیں۔ موت سے ڈرنا اعتراض کمزوری ہے۔ جو انسان مصروف رہتا ہے اسے موت کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ موت کا ڈر، خرابی صحت اور بڑھاپے کے خوف ایک ہی قسم کے خوف ہیں، ایک ہی علامات دوسروں میں پائی جاتی ہیں۔ آزادی فکر۔ فکر خوف کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ حقیقت ذہن جو مختلف اقسام کے خوف کے اجتماعی اور انفرادی اثرات سے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہایت آہستہ آہستہ مستقلاً عمل کرتی رہتی ہے۔ یہ ناقابل احساس اور نہایت مہلک ہوتی ہے۔ یہ رفتہ رفتہ انسان پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہوئے اس سے خود اعتمادی، قوت فیصلہ، قوت استدلال اور جدت پسندی چھین کر اس کی ساری اعلیٰ قوتوں کو مفلوج کر دیتی ہے۔ فکر ایک قسم کا خوف ہے جو انسان کی فیصلہ کرنے کی عادت کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ گویا یہ ایک کیفیت ذہن ہے جس پر انسان قابو پا سکتا ہے۔ ایک غیر فیصلہ کن دماغ بے کس انسان سے کم نہیں۔ انسان جب کسی بات کو طے کرے اس کا فیصلہ کے بغیر ہونا ضروری ہے۔ اکثر لوگ قوت ارادے سے محروم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خاص حالات یا عام باتوں میں تصفیہ نہیں کر سکتے، بلکہ دوسروں کے فیصلوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اقساط بازاری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اجتماعی غیر فیصلہ کن کا نتیجہ تھا۔ اقساط بازاری کے زمانے میں دو قسم کے امراض کے جرائم پھیلتے جا رہے تھے، ایک خوف کے، دوسرے فکر و پریشانی کے۔ یہ جراثیم ایسے متعدی مرض کے تھے کہ ساری دنیا اس میں گرفتار ہو گئی۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ انسان ہر بات کے بارے میں فیصلہ کرنے کی عادت ڈالے۔ یہ فیصلے قطعی اور فوری کیے جایا کریں۔ یہ علاج ایسا ہے جو ہر انسان خود اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہم اگر ایک بار کسی نتیجہ پر پہنچ کر کوئی فیصلہ کر لیں تو ہم کو فکر پریشان نہیں کرتی، کیونکہ اس فیصلے نے ہمارے لیے راستہ متعین کر دیا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جن لوگوں کو سزائے موت ملنے والی ہے وہ اور معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اس سے بچ نہیں سکتے، ان کو سولی پر چڑھانے سے پہلے کچھ دیر پہلے ملاقات کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ نہایت مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے احکام کے حوالے کر دیا۔ ان کا یہ فیصلہ ان کے اطمینان کا باعث ہے۔ فیصلہ کرنے کی عادت سے انسان میں وہ عادت بھی پرورش پاتی ہے جس کی مدد سے انسان نامناسب حالات قبول نہیں کرتا۔ غیر فیصلہ کن رہنے کی عادت سے یہ 6 بنیادی خوف فکر میں بدل جاتے ہیں۔ موت کے خوف کو آپ اس فیصلے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیں کہ آپ کو ایک دن مرنا ہے اور موت سے مفر نہیں۔ پھر اس کے خوف سے کیا حاصل؟ افلاس کے خوف کو اس فیصلہ سے ختم کر دیجئے کہ جو بھی رقم آپ جمع کر سکیں یا جتنی بھی آمدنی آپ کی ہوگی، آپ اس میں بلا فکر و پریشانی کے گزارا کریں گے۔ تنقید کے خوف کا گلا اس فیصلے سے گونٹ دیجئے کہ آپ دوسروں کے اعتراض اور تنقید پر دھیان نہ دیں گے، نہ دوسروں کے فیصلوں سے اپنے اعمال کا تعین کریں گے،
بڑھاپے کے خوف کو ایک مصیبت یا کمزوری کے طور پر قبول نہ کیجیے، بلکہ یہ سمجھیے کہ بڑھاپا اپنے ساتھ پختہ سنجیدگی اور حلم و بروباری لایا ہے۔ اس عمر میں آپ کو اپنے پر قابو پانا ہوگا اور آپ دوسروں کو نیک رائے اور مشورہ دے سکیں گے۔ آپ کی رہبری سے نوجوانوں کی راہیں روشن ہو سکتی ہیں، آپ کا تجربہ ان کو زادرا ہو سکتا ہے۔ خرابی صحت کا خوف یوں دور ہو سکتا ہے کہ آپ ان علامات کو بھول جانے کی کوشش کریں جن کی صراحت اوپر کی گئی ہے۔ ناکامی محبت کے خلاف نبض آزمائی کے لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ضرورت ہو تو بلا محبت کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ فکر کرنے کی عادت کو ایک عام فیصلے سے موت کے گھاٹ اتار دیجیے کہ فکر کم از کم قیمت پر بھی حاصل کیے جانے کے قابل شے نہیں۔ زندگی سے حاصل ہونے والی حقیر شے بھی فکر سے بہت زیادہ قیمتی ہوگی۔ اس تصفیہ کے بعد آپ میں اطمینان، سکون قلب اور خواہش ترقی پیدا ہو جائیں گی۔ ایک آدمی جس کا دل خوف سے معمور ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے مواقع ترقی اور اپنا مستقبل برباد کرتا ہے، بلکہ وہ نادانستہ ہر اس شخص پر نامرادی کے اثرات ڈالتا ہے جس سے وہ ملتا جلتا اور گفتگو کرتا ہے۔ جانور تک انسان کے خلاف اور پریشانی کے ہجانات سے متاثر ہوتے ہیں۔ خونخوار درندوں کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی نہ ڈر ہوتا ہے جس پر یہ جانور حملہ نہیں کرتا۔ زندگی میں ہمارا مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے۔ کامیابی کے لیے سکون قلب اور ہر ضرورت کی چیز کا حاصل کرنا اور اس سب سے بڑھ کر مسرت کا حصول ہے۔ یہ ساری چیزیں اچھے خیالات کی پرورش سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ غمناک اور سہمے ہوئے خیالات اور افسردگی ساری فضا کو افسردہ کر دیتی ہے۔ افسردہ دل افسردہ کند انجمنیرا۔ آپ اپنے دماغ، اپنے ذہن پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو جس قسم کے خیالات سے چاہیں معمور کر سکتے ہیں۔ جب یہ امر حقیقت ہے تو اپنے ذہن کو تعمیری خیالات سے معمور کر کے ان سے استفادہ کرنے کی ذمہ داری سراسر آپ پر ہے۔ جس طرح آپ اپنے خیالات پر کامل اختیار رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنی قسمت پر پورا اختیار حاصل ہے۔ آپ اپنے خیالات کو بہتر بنائیں، آپ کا ماحول بہتر ہوگا، آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ اگر آپ نے ان خیالات سے بے پرواہی کی تو آپ حالات کے رحم و کرم پر ہو جائیں گے اور اس کی لہریں جس طرح چاہیں گی آپ سے کھیلیں گی۔ اس طرح آپ اپنی قسمت دوسروں کے حوالے کر دیں گے۔ شیطان کا کارخانہ۔ 7واں بنیادی خوف۔ ان 6 بنیادی خوفوں کے علاوہ ایک اور برائی ہے جس میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی زرخیز زمین ہے جس میں تخم ناکامی بہت زیادہ پھیلتا پھولتا ہے۔ یہ برائی ایسی ہے جس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس برائی کو صحیح طور پر خوف نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ ان سارے خوفوں سے زیادہ گہرا اور ان سے کہیں زیادہ مضرساں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کثیر تعداد میں دولت جمع کر لی ہے، وہ اس برائی سے ہمیشہ بچتے رہتے ہیں، اور جو افلاس کا شکار ہیں ایسا نہیں کرتے۔ وہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس برائی سے بچنے کے لیے اپنے ذہن تیار کریں۔ اگر آپ یہ کتاب حصول دولت کے طریقے معلوم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی جانچ کر کے یہ پتہ چلائیں آیا آپ آسانی سے نقصان اور اثرات قبول کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ذاتی تحلیل کی طرف توجہ نہ کریں گے تو آپ کو اپنے عزائم اور ارادہ کو حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ اپنی تحلیل بہت زیادہ سختی سے کریں۔ جب آپ ذاتی تحلیل کے بارے میں مرتبہ سوالات پڑھ لیں تو پھر اس کے جوابات دینے بیٹھ جائیں۔ جوابات دیتے وقت آپ نہایت دیانتداری، عزم و احتیاط سے کام لیں، کیونکہ دشمن آپ کی گات میں ہے۔ آپ کی دانستہ یا نادانستہ اپنے کسی خوف کو پوشیدہ کرنے کی کوشش کسی ناکامی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ جس برائی کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی نامحسوس ہے اور اس کو دور کرنے کا اختیار بھی نامحسوس ہے۔ آپ ایسی کیفیت ذہن پیدا کر سکتے ہیں جو برائی کے خیال ہی کو باقی نہ رہنے دے۔ برائی اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہر وقت آپ کے دماغ میں داخل ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار کے منہ پر نکلنے والے الفاظ آپ میں برائی پیدا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ خود آپ کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس برائی کا زہر قاتل ضرور ہے، لیکن اس کا اثر بالکل رفتہ رفتہ ہوتا ہے۔ منفی یا نقصان دہ اثرات سے محفوظ رہنے کے طریقے۔
اپنے آپ کو ایسے ضر رساں اور نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے جو خود آپ کے اپنے دل کی پیداوار ہوں یا آپ کے ملنے جلنے والے منفی خیالات کے اثرات کے باعث ہوں، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ میں قوت ارادی ہے۔ اگر آپ اسے مسلسل استعمال کرتے رہیں اور اس پر زر رساں خیالات کا مقابلہ کرتے جائیں تو آپ ایک ایسی دیوارانہ اثرات کے خلاف تعمیر کر دیں گے کہ کوئی برا خیال آپ کے ذہن میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ یاد رکھیں کہ وہ انسان خواہ آپ ہوں یا آپ کے آس پاس والے، فطرتاً کاہل، بے پرواہ اور ایسے منفی اور مضر رساں خیالات کو قبول کرنے والے، تو یہ خیالات ان کی کمزوری سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ ان 6 بنیادی قوتوں کو بآسانی قبول کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے مقابلہ کرنے یا ان کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ برے اور نقصان دہ اثرات آپ کے تحت الشعور کے ذریعے عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کا پتہ چلانا دشوار ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ ان نا امید اور پست ہمت لوگوں کی صحبت میں نہ جائیں جنہوں نے زندگی میں سب کچھ کھو دیا اور اس سے اب کچھ حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ آپ اپنی ساری خیالی بیماریوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس سے سر کے درد، طاقت کی دوائیں، نزلہ کی دوائیں اور اسی قسم کی دیگر ادویات دور پھینک دیں۔ عمداً آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں جانے لگیں جو آپ میں یہ خیال پیدا کریں کہ آپ خود اپنے لیے سوچیں اور اپنے لیے کام کریں۔ آپ کبھی مصائب کے متوقع نہیں رہیں، کیونکہ یہی چیز دنیا میں ہے جو کبھی آپ کے توقعات کو ناکام نہ ہونے دے گی۔ بلا شبہ انسان کی سب سے عام کمزوری یہ ہے کہ وہ برے خیالات کے لیے اپنے دماغ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ یہ کمزوری اور زیادہ خطرناک اس وجہ سے ہے کہ لوگ اس کو جانتے نہیں کہ یہ زہر ان میں رفتہ رفتہ اثر کر رہا ہے، اور جو یہ جان سکتے ہیں اس وقت جانتے ہیں جب ان کی یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ ان کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں کیا صلاحیتیں اور کیا خرابیاں ہیں، ذیل کے سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ آپ ان سوالات کو پڑھیں اور ان کے جوابات و آواز بلند دیں تاکہ آپ اپنے آپ کو سن سکیں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ ذاتی تحلیل کے امتحانی سوالات: کیا آپ ہمیشہ ناساز مزاج کے شاکی رہتے ہیں؟ اگر رہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ذرا سے اشتعال پر آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کام پر ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں؟ کیا آپ اپنی گفتگو میں طنزیہ انداز اختیار کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی خاص شخص سے ملنے پر عمدن گریز کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں؟ اگر آپ عموماً بد ہضمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو اس کا اسباب کیا ہے؟ کیا آپ کے لیے زندگی بے مزہ اور مستقل یاس اور مسوسیت کا پیغام بر ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ کیا آپ کو اپنا موجودہ پیشہ، کام اور کاروبار پسند ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا آپ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو آپ سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں؟ آپ کس بات کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں؟ کاروبار کے بارے میں یا ناکامی کے بارے میں؟ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، کیا آپ میں خود اعتمادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے اپنی پچھلی غلطیوں سے نصیحت حاصل کی ہے اور سبق لیا ہے؟ کیا آپ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو پریشان کریں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ کیا کبھی آپ پرواز تخیل سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور کبھی یاس و نامرادی کے کرب میں گر جاتے ہیں؟ کیا آپ پست ہمت کرنے والے خیالوں یا منفی اثرات کو برداشت کر لیتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ انہیں ٹال دیں؟ کیا آپ اپنی ظاہراً باتوں میں بے پرواہ ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں اور کس وقت؟ کیا آپ نے اپنی مصیبتوں کو مصروفیت میں غرق کرنے کے طریقے سیکھ لیے ہیں یا آپ اس سے برا فروختہ ہوا کرتے ہیں؟ کیا اگر دوسروں کو اپنے بارے میں سوچنے اور لاحق عمل بنانے کی اجازت دیں تو اپنے آپ کو کمزور اور قابل نفرت ہستی سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اندرونی خیالات کو صاف نہیں کرتے کہ مضر رساں خیالات آپ کو چڑچڑا بنا دیں؟ آپ کتنے ایسے خلل انداز خیالات کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو مشتعل کریں جنہیں آپ آسانی سے ٹال سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اعصاب کو سکون دینے کے لیے شراب، سگریٹ اور اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آپ ان کی بجائے اپنے قوت ارادی کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیا آپ پر کوئی شخص بار بار اعتراض کرتا اور ٹوکتا ہے؟ اگر ہے تو کس لیے؟ کیا آپ کے پیش نظر کوئی قطعی بڑا مقصد ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟
اور آپ اس کے حصول کے لیے کیا تدابیر اور تجاویز اختیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان 6 بنیادی خوفوں میں سے کسی میں مبتلا ہیں؟ اگر ہیں تو کن خوفوں میں؟ کیا آپ منفی یا زررساں خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ذریعہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ذاتی تحریک کے اصول کو اپنے دماغ کے لیے مثبت اور کامیابی کے خیالات سے مامور رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ اپنی مادی جائیداد پر یا اپنے خیالات پر قابو رکھنے کی قابلیت کو؟ کیا آپ دوسروں کی رائے سے اپنے فیصلہ بدل دیا کرتے ہیں؟ کیا آج آپ نے اپنی کیفیت ذہن کے بارے میں کوئی نئی معلومات حاصل کیں؟ کیا ان حالات کا جو آپ کو ناخوش کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں یا انہیں ایک طرف رکھ کر ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان غلطیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کر کے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے فرائض میں دخل نہیں ہے؟ کیا آپ اپنی 3 زررساں کمزوریوں کو گنوا سکتے ہیں؟ آپ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنی پریشانیوں اور افکار آپ سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کریں؟ کیا آپ اپنے روزمرہ کے تجربات سے ایسے سبق اور اثرات قبول کرتے ہیں جو آپ کی ذاتی ترقی کے لیے مفید اور ضروری ہیں؟ کہ دوسرے لوگوں پر آپ کی موجودگی عموماً منفی اثرات پیدا کرتی ہے؟ آپ کو دوسروں کی کون سی عادت بہت زیادہ بری لگتی ہے؟ کیا آپ خود رائے قائم کرتے ہیں یا دوسروں کی رائے سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے وہ ذہنی کیفیت پیدا کرنے کے طریقے سیکھ لیے ہیں جو آپ کو پست ہمت کرنے والے خیالات سے محفوظ رکھ سکیں؟ کیا آپ کا موجودہ شبہ آپ میں ایقان اور امید کے جذبات پیدا کرتا ہے؟ کیا آپ کو ان روحانی قوتوں کی موجودگی کا علم اور احساس ہے جو آپ کے ذہن کو ہر قسم کے خوف سے آزاد رکھے؟ کیا آپ کا مذہب آپ کے ذہن کو مثبت خیالات سے مامور کرتا ہے؟ کیا آپ یہ اپنے فرائض سمجھتے ہیں کہ دوسرے افراد کے افکار اور پریشانیوں میں حصہ لیں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کے لوگ یکجا رہتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے حالات کے تجربہ کے بعد اپنے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کے درمیان جن سے آپ ملتے جلتے ہیں اور اپنی ناخوشیوں یا نامرادیوں کے درمیان جو آپ کی ہوئی ہیں کیا تعلق پاتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے دوستوں میں ہی کوئی آپ کا خطرناک ترین دشمن ہو جو آپ کو اپنے منفی اثرات سے متاثر کر رہا ہو؟ آپ کن اصولوں سے کسی شخص کے نقصان دہ یا فائدہ مند ہونے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھی آپ سے ذہنی اعتبار سے بدتر ہیں یا کمتر؟ آپ 24 گھنٹوں میں اپنا کتنا وقت حسب ذیل باتوں کے لیے دیتے ہیں؟ نمبر 1 آپ کا پیشہ، نمبر 2 نیند، نمبر 3 کھیل اور تفریح، نمبر 4 فائدہ مند معلومات کا حصول، نمبر 5 بیکاری۔ آپ کی ملاقاتوں میں کون ہیں؟ نمبر 1 آپ کی ہمت افزائی کرتے ہیں، نمبر 2 آپ کو حزم احتیاط کی ہدایت کرتے ہیں، نمبر 3 آپ کو پست ہمت کرتے ہیں، نمبر 4 دوسرے طریقے سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی فکر یا پریشانی کیا ہے؟ آپ اسے کیوں سہمے جا رہے ہیں؟ جب دوسرے آپ کو مفت نصیحت کرتے ہوں تو کیا آپ اسے راست قبول کر لیتے ہیں جو اس نصیحت کے لیے نصیحت کرنے والے کی منشا اور مقصد کا تجزیہ کرتے ہیں؟ آپ کی سب سے بڑی اور اہم ترین خواہش کیا ہے؟ کیا آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ساری دوسری خواہشیں اس کے مقابلے میں چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ روزانہ کتنا وقت اس کے حصول کے لیے صرف کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی تجاویز بار بار بدلتے رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ کیا آپ ہر کام کو جو آپ شروع کریں پورا کرتے ہیں؟ کیا آپ آسانی سے یا عموماً دوسروں کے پیشہ اور فنی ڈگریوں اور دولت وغیرہ سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی جو رائے آپ کے بارے میں ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کو ان کے سیاسی، معاشی یا معاشرتی مقام کی وجہ سے ملتے ہیں؟ آپ دنیا میں کس کو سب سے بڑا شخص سمجھتے ہیں؟ کن وجوہات کی بنا پر وہ شخص آپ سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے؟ آپ نے ان سوالوں کے جوابات دینے اور اپنا تجزیہ کرنے کے لیے کتنا وقت صرف کیا؟ کم از کم ایک دن اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان سوالات کے پوری دیانتداری اور صحت کے ساتھ جوابات دیے تو آپ اپنے متعلق بامقابلہ دوسروں کے بہت زیادہ باتوں سے واقف ہیں۔ ان سوالوں کو آپ ہفتہ میں ایک بار کئی ماہ تک دہراتے رہیے اور پھر جوابات دیتے رہیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ مشق آپ کے لیے ان معلومات میں غیر معمولی اضافہ کر دیتی ہے جو آپ کو ترقی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر بعض سوالوں کے جوابات آپ خود نہ دے سکتے ہوں تو آپ ایسے شخص یا اشخاص کی مدد لیں جو آپ کو بخوبی جانتے ہیں،
جو آپ کی خوشامد نہ کر سکتے ہوں۔ یہ تجربہ آپ دیکھیں گے بہت مفید ہوگا۔ آپ کو کسی چیز پر قدرت اور اختیار کامل نہیں، سوائے آپ کے اپنے خیالات کے۔ یہ انسان کی معلومات میں سب سے اہم ہمت دلانے والا علم ہے۔ اس سے ہم اپنی قسمت بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے خیالات پر قابو نہ ہو تو آپ کسی دوسری چیز پر قابو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو بے پرواہ ہونا ہی ہے تو اپنے خیالات اور ذہن کی طرف سے نہیں، بلکہ اپنی مادی دولت کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیے۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کے خلاف جو کسی تجہیز کے تحت یا نادانستہ ذہنوں کو منفی خیالات سے متاثر کرتے ہیں، کوئی قانونی بندش نہیں ہے، حالانکہ یہ سرقہ ضرور رسائی اور قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ یہ نہ صرف کسی فرد کے خلاف جرم ہے بلکہ ملک و قوم کے خلاف بھی سنگین جرم ہے۔ آپ کو حالیہ طریقوں میں 20 ایسی مثالیں ملیں گی جن میں بڑے آدمیوں کو بھی لوگوں نے منفی خیالات سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ اگر ان کے ارادے کمزور اور قوت ارادی طاقتور نہ ہوتی تو شاید وہ بھی ناکام ہو جاتے۔ لوگوں نے تھامس ایڈیسن سے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکتا جو آواز محفوظ کرے اور جو چاہے اسے دہرائے، لیکن ایڈیسن نے کہا جو چیز انسان کا دماغ سوچ سکتا ہے وہ بنائی بھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آج گراموفون اس کی ایک قوت ارادی کی واضح مثال ہے۔ کمزور طبیعت کے لوگوں نے واشنگٹن کو کہا تھا کہ وہ انگریزوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ان کا بھروسہ نہیں کیا بلکہ اپنے اور اپنے لاہے عمل پر بھروسہ کیا اور کامیاب ہوا۔ عام طور پر یہ خیال تھا کہ ہندوستان سے انگریزوں کا تسلط ختم ہونا مشکل ہے، لیکن اس مشکل کو قائدین قوم کی مسلسل کوشش اور ایقان کامیابی نے کامیابی دی، اور آج ہم آزاد ہیں۔ ذہن پر قابو عادت اور ذاتی ضبط سے حاصل ہوتا ہے۔ یا تو آپ اپنے ذہن اور خیالات پر قابو حاصل کریں یا پھر تیار رہیں کہ دوسرے آپ کے ذہن اور خیالات پر قابو پا لیں۔ عملاً اس میں کوئی درمیانی صورت مصلحت نہیں۔ ذہن کو قابو میں رکھنے کا نہایت عملی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ میں کوئی عزم کو مصمم کر لے اور اس کے حصول کے لیے کوئی تجویز یا لاہے عمل بنا لے اور اس پر کارآمد ہو جائے۔ ہر بڑے آدمی نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے دماغ اور ذہن کو اپنے قابو میں رکھا، جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ 57 مشہور عذر جن کی ابتدا اگر سے ہوتی ہے۔ جو لوگ ناکام رہتے ہیں ایک مشترک چیز ان میں پائی جاتی ہے، انہیں ان سارے اسباب کا علم ہے جو ناکامی کا باعث ہو سکتے ہیں، اور ان کی رائے میں یہ ذرات ناکامی ایسے ہیں کہ جن سے ان کی ناکامی کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ان میں سے بعض عذارت نہایت چالاکی سے مرتب کیے گئے ہیں اور بعض واقعات پر مبنی ہیں، لیکن دنیا عذر نہیں سنتی۔ دنیا آپ سے یہی سوال کرے گی کہ تم کو کامیابی حاصل ہوئی؟ ایک مشہور کردار کے تجزیہ کرنے والے نے ان عذارت کی ایک فہرست بنائی ہے جو درج ذیل ہے۔ آپ جیسے جیسے اسے پڑھیں اپنا امتحان لیتے جائیں، کہیں ان میں سے کوئی آپ میں بھی تو موجود نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اس کتاب میں جس فلسفے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان سارے کاغذات کو بیکار محض اور تصنیف اوقات قرار دیتا ہے۔ اگر میری بیوی بچے نہ ہوتے، اگر مجھ میں آگے بڑھنے کی کافی قابلیت ہوتی، اگر میرے پاس روپے پیسہ ہوتا، اگر میری اچھی تعلیم ہوئی ہوتی، اگر مجھے کوئی ملازمت مل جاتی، اگر میری صحت اچھی ہوتی، اگر مجھے وقت ملتا، اگر زمانہ سازگار ہوتا، اگر لوگ مجھے سمجھ سکتے، اگر میرا ماحول اور دیگر حالات کچھ اور ہوتے، اگر میں دوبارہ جی سکتا، اگر میں خوف نہ کھاؤں تو وہ کیا کہیں گے، اگر مجھے موقع ملتا تو، اگر مجھے اب موقع مل جائے تو، اگر دوسروں کے پاس میرے لیے کچھ ہوتا، اگر مجھے کوئی چیز جیسا میں کر رہا تھا ویسا ہی کرنے سے نہ روکتی، اگر میری عمر کچھ کم ہوتی، اگر میں جو چاہتا کر سکتا، اگر میں دولت مند پیدا ہوا ہوتا، اگر میں صحیح لوگوں سے ملتا، اگر مجھ میں دوسرے لوگوں جیسی قابلیت اور اہلیت ہوتی، اگر مجھ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی عادت ہوتی، اگر میں گزشتہ مواقع سے فائدہ اٹھاتا، اگر میرے اعصاب پر اثر نہ کرنے لگتے، اگر مجھے گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش کرنی نہ ہوتی، اگر میں کچھ پس انداز کر سکتا، اگر میرا افسر مجھے پسند کرتا، اگر کوئی شخص میری مدد کرتا، اگر میرا خاندان مجھے سمجھ سکتا، اگر میں کسی بڑے شہر میں رہتا، اگر مجھے کوئی کام شروع کر کے دے دیتا، اگر میں آزاد ہوتا، اگر میری شخصیت بعض اشخاص جیسی ہوتی، اگر میں اتنا موٹا نہ ہوتا، اگر میری قابلیت سے لوگ واقف ہوتے،
اگر مجھے کوئی ابتدائی ملازمت اچھی ملتی، اگر میں قرض سے سبق دوش ہو سکتا، اگر میں ناکام نہ ہوتا، اگر میں صرف یہ جانتا کہ کس طرح، اگر یہ شخص میری مخالفت نہ کرتا، اگر مجھے اتنے افکار نہ ہوتے، اگر میری شادی کسی موزوں انسان سے ہوئی ہوتی، اگر لوگ اس طرح گونگے نہ ہوتے، اگر میرا خاندان اس طرح فضول خرچ نہ ہوتا، اگر مجھے اپنے آپ پر یقین ہوتا، اگر میری قسمت بری نہ ہوتی، اگر میں غلط ستارے کے اثرات کے تحت نہ ہوتا، اگر یہ صحیح نہ ہوتا کہ جو ہونا ہے ہو کے رہتا ہے، اگر مجھے اتنی محنت نہ کرنی ہوتی، اگر میری دولت ضائع نہ ہو گئی ہوتی، اگر میں دوسرے ہمسایوں کے ساتھ رہتا، اگر میرا کوئی ماضی نہ ہوتا، اگر میرا کوئی کاروبار ہوتا، اگر میں جو کچھ ہوں اور جو کچھ دیکھ سکتا تاکہ اپنی خرابیاں جان سکتا اور ان کی اصلاح کر سکتا، اس وقت میں اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا سکتا اور دوسروں کے تجربے سے سبق حاصل کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں کوئی خرابی ہے، یا میں اب وہاں ہوتا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ کاش میں نے اپنی کمزوریوں کے چھپانے کے عذر تلاش کرنے میں جتنا وقت صرف کیا، اتنا ہی اپنی کمزوریوں کو جان کر ان کی اصلاح کرنے میں صرف کیا ہوتا۔ حقیقت میں یہ عذر تمام عذرات میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ اپنی ناکامیوں کے جواب دہی کے لیے عذر تراشنا ہماری ذہنی تفریح ہے۔ یہ عادت اتنی قدیم ہے جتنی نوع انسان کا وجود، اور کامیابی کے لیے یہ اتنی ہی خطرناک ہے جتنا زندگی کے لیے زہر قاتل۔ آخر لوگ ان عذارت کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ ان کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ ان کی اپنی وہی اولاد ہوتی ہے جس چیز کو انسان پیدا کرتا ہے، اس کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ عذرات تراشنے کی عادت انسان آسانی سے دور نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب وہ ہمارے کسی کیے ہوئے کام کو درست اور صحیح ہونے کے ثبوت بہم پہنچاتی ہے۔ افلاطون نے جب یہ کہا تھا کہ اپنے نفس پر فتح پانا سب سے بڑی فتح ہے اور نفس سے مفتوح ہو جانا شرمناک شکست، تو اس کے پیش نظر مندرجہ بالا اصول تھا۔ ایک دوسرے مفکر نے اسی خیال کو ایک دوسرے انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھا جب میں نے یہ معلوم کیا کہ جو برائی میں دوسروں میں دیکھتا تھا وہ میرا اپنا عکس تھا اور کچھ نہیں۔ اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے آپ کو مصنف یہ بتلانا چاہتا ہے کہ زندگی ایک بساط ہے جس میں آپ ایک کھلاڑی ہیں اور وقت آپ کے مقابل دوسرا کھلاڑی ہے۔ اگر آپ نے چال چلنے میں بے احتیاطی کی یا چلتے چلتے رک گئے تو یاد رکھیں کہ وقت کا ہوشیار کھلاڑی آپ کے مہروں کو لپیٹ لے گا۔ آپ ایسے شاطر کے خلاف کھیل رہے ہیں جو غیر فیصلہ کن یا ہچکچانے والے کھلاڑیوں کی طرح نہیں رہتا۔ ممکن ہے کہ اس سے قبل آپ کے پاس کوئی صحیح یا منطقی عذر ہو، لیکن اب یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اس کتاب کے مختلف ابواب میں کامیابی کے سارے راز منکشف کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی چابی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی قسمت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ یہ کلید کامیابی بہت طاقتور ہے، گو آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ یہ طاقت ذہن میں ایک خواہش اور ایک عزم اور ایک ارادہ پیدا کرنے کی قوت ہے۔ اس چابی کے استعمال کا کوئی معاوضہ نہیں، لیکن اس کے استعمال نہ کرنے کی سزا بہت سخت ہے۔ یہ سزا ناکامی ہے۔ اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو آپ کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ یہ انعامات اطمینان سکون کی وہ بیش بہا دولت ہے جو ہر اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس نے اپنے آپ کو فتح کیا اور زندگی کو مجبور کیا کہ وہ جس چیز کی خواہش کرے اسے مل جائے۔ انعام آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ کی کوشش کے شایان شان ہے۔ اب وعدہ کیجئے کہ آپ بھی آج ہی سے کوشش شروع کریں گے تاکہ اس کی تصدیق ہو اور اس کی صداقت پر آپ یقین کر سکیں۔ شکریہ۔